السلام علیکم ناظرین۔ نفس سے مراد کسی چیز کا وجود یا حقیقت یا ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نفس امارہ کی مخالفت کا حکم دیا ہے اور ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو اپنے نفس کے خلاف چلتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا، بے شک نفس تو برائی کا حکم دینے والا ہے مگر جس پر میرا رب رحم کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے نیکی کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کو اس کے نفس کے عیوب سے خبردار کرتا ہے، اور آثار میں ہے کہ اللہ عز و جل نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی کی، اے داؤد نفس کی مخالفت کرو کیونکہ میری محبت نفس کی مخالفت میں ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین سے ایک سوال فرمایا کہ ایسے رفیق کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اس کا اعزاز و اکرام کرو، کھانا کھلاؤ، کپڑے پہناؤ تو وہ تمہیں بلا اور مصیبت میں ڈال دے، اور تم اگر اس کی توہین کرو، بھوکا ننگا رکھو تو وہ تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے زیادہ برا تو دنیا میں ساتھی ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ نفس جو تمہارے پہلو میں ہے وہ ایسا ہی ساتھی ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا سب سے بڑا دشمن خود تمہارا نفس ہے جو تمہیں برے کاموں میں مبتلا کر کے ذلیل و خوار کرتا ہے اور طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب حجابوں سے بڑھ کر حجاب اپنے نفس کی پیروی کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نفس ایسی چیز ہے جو باطل سے سکون حاصل کرتا ہے۔ حضرت ابو سلمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس امانت میں خیانت کرنے والا اور قرب حق سے منع کرنے والا ہے، اس لیے بہترین عمل مخالفت نفس ہے۔ حضرت شیخ الشرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نفس بھونکنے اور کاٹنے والا کتا ہے، جب وہ ریاضت سے مطیع ہو جائے تو اس کا رکھنا مباح ہے۔ اسی طرح کشف المحجوب میں ہے کہ نفس باغی کتا ہے جس کا چمڑا دباغ یعنی چمڑے رنگنے والا ہی پاک کر سکتا ہے، یعنی نفس کو مجاہدہ یا شیخ کامل ہی پاک کر اور صاف کر سکتا ہے۔ نفس امارہ وہ نفس ہے جو برائی پر ابھارتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حیوانیت کا نام دیا ہے، کیونکہ یہ نفس انسان کو جانوروں والی حیوانیت اور سفاکت پر ابھارتا ہے، یعنی جب نفس حیوانی کا قوت روحانی پر غلبہ ہو جائے تو اس کو نفس امارہ کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہشات کو میرے لائے ہوئے احکام کے تابع نہ کر دے۔ یہی خواہشات نفسانی روزانہ الوحیت کے 360 لباس پہن کر سامنے آتی ہے اور بندوں کو گمراہی کی طرف بلاتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا جو خواہشات کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ترک نفس یا ترک خواہش بندے کو امیر بنا دیتی ہے اور خواہش کی پیروی امیر کو اسیر بنا دیتی ہے۔ جس طرح زلیخا نے اپنے نفس کی پیروی کی، امیر تھی لیکن اسیر قیدی ہو گئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے خواہش کو ترک کیا، اسیر تھے امیر ہو گئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، وصال قرب خداوندی کیا ہے؟ کہا، خواہش کی پیروی چھوڑ دینا، کیونکہ بندے کی کوئی عبادت خواہش کی مخالفت سے بڑھ کر نہیں۔ ناخن سے پہاڑ کھودنا آسان ہے مگر خواہش کی مخالفت کرنا بہت دشوار ہے۔ بعض مشائخ سے پوچھا گیا کہ اسلام کیا ہے؟ جواب دیا، مخالفت کی تلواروں سے نفسوں کو ذبح کر دینا اسلام ہے۔ حضرت خواجہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، عبادتوں کی کنجی فکر ہے
اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رسائی اور قرب کی علامات نفس اور خواہشات کی مخالفت ہے۔ نفس اور خواہشات کو قابو کرنے سے متعلق حضرت شیخ شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ لکھا ہے خلاصتاً پیش ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ نفس ہر وقت خواہشات کی طلب میں رہتا ہے، اور اگر اس کی خواہشات کو پورا کر دیا جائے تو ایک بہت لمبی فہرست تیار کر لیتا ہے۔ اسلام نے انسان کی خواہشات کو دبانے کی بجائے اعتدال پر رکھنے کو پسند کیا ہے۔ عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ نفس کو دبانے کی جدوجہد کرتا رہے، لیکن یک بار کی اس پر دعویٰ بول دینا اور اس کو زیر کر دینا دشوار ہے، بلکہ اس میں نقصان وغیرہ کا اندیشہ ہے۔ راہ اعتدال یہ ہے کہ قوت دیتے ہوئے اس پر کاموں کا بوجھ ڈالا جائے تاکہ وہ متحمل ہو سکے، اور نفس کو اس حد تک کمزور کیا جائے اور سختی سے کام لیا جائے کہ وہ تمہارے حکم سے گریز نہ کر سکے۔ اس کے علاوہ جو طریقے ہیں وہ غلط ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ سخت ریاضت و مجاہدے کی وجہ سے نہایت کمزور ہو گئے ہیں اور ہاتھ پاؤں ہلانے سے بھی عاجز ہیں، ان کی آنکھیں اندر دھنس گئی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، تم پر تمہارے نفس کا بھی حق ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نفس کو ہلاک کرنا گناہ ہے، اس لیے ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ نہ وہ انسان پر غالب ہو سکے اور نہ اس کی نافرمانی کر سکے۔ میانہ روی کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اسے تھوڑا نرم کیا جائے تاکہ لگام دینے کے قابل ہو جائے۔ اس کے راستے کے عاملوں نے کہا کہ نفس کو نرم کرنے کی 3 چیزیں ہیں۔ نفس کو خواہشات اور لذتوں سے روک دیا جائے، کیونکہ جب چوپائے دانہ گھاس نہیں پاتے تو نرم ہو جاتے ہیں، لہذا دانہ پانی روک دیا جائے تاکہ ساری شرارتیں غائب ہو جائیں۔ عبادت کا بھاری بوجھ اس پر لادا جائے، اللہ رب العزت سے مدد مانگی جائے اور اس کی بارگاہ میں پناہ تلاش کی جائے۔ جنہوں نے ہماری راہ میں مجاہدہ کیا، ہم ان کو اپنا راستہ دکھا دیتے ہیں، یعنی جو مجاہدہ کرتا ہے اسے مشاہدہ نصیب ہوتا ہے۔ جملہ احکام شریعت پر عمل کرنا، حلال کھانا، حرام و مشتبہ سے بچنا، فرائض و واجبات کی پابندی کرنا، یہ سب مجاہدہ ہے، اور جو مجاہدہ کرتا ہے اس کا اثر ضرور ظاہر ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ گھوڑے کو ریاضت سے ایسا سدھایا جا سکتا ہے کہ حیوانی صفات چھوڑ کر آدمیت اختیار کر لیتا ہے اور اس کی صفتیں بدل جاتی ہیں، یہاں تک کہ زمین سے کوڑا اٹھا کر سوار کو دیتا ہے۔ اسی طرح وحشی جانوروں کو رام کر لیا جاتا ہے۔ ایک ناپاک کتے کو مجاہدہ و تعلیم دے کر اس مرتبے پر پہنچا دیا جاتا ہے کہ اس کا مارا ہوا شکار مومن کے مارے ہوئے شکار کی طرح حلال اور پاک ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔